السلام علیکم۔ آج ہم جو کہانی آپ کو سنائیں گے اس کا نام ہے جو سلا۔ سورج کی پہلی کرن ٹوٹو خرگوش پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آج تو مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی خرگوش نے بستر سے چھلانگ لگائی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ ناشتے کا سامان لائے گا اور پھر اپنے گھر کی صفائی کرے گا۔ کل صبح اس کا پیارا دوست روفی خرگوش آنے والا تھا۔ اس نے لال چھڑی ہاتھ میں لی، سر پر ہیٹ پہنا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ پہلی دکان لومڑ خالو کی تھی۔ اس نے وہاں سے گاجر اور سیب خریدے۔ یہ آج میرے کھانے کے لیے کافی ہوں گے۔ ٹوٹو گھر واپس آ گیا۔ اس نے ناشتہ کیا، پھر گھر کو دھویا۔ جو چادر میلی تھی انہیں بدلا۔ کام کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کافی کام نمٹا چکا تھا۔ اب اسے دعوت کا سامان لانا تھا، پہلے سے پھول خریدنے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کرہانے کی آواز آئی۔ اور یہ کس کی آواز ہے؟ ٹوٹو چونک پڑا۔ اس نے غور کیا اور بولا، یہ تو آواز تو گیدڑ نانا کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً گیدڑ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گیدڑ نانا اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے میز پر رکھا پانی کا گلاس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹوٹو نے فوراً آگے بڑھ کر گیدڑ نانا کو پانی پلایا۔ انہیں اس وقت بخار تھا۔ گیدڑ نانا نے لرزتی آواز میں کچھ کھانے کو مانگا۔ ٹوٹو خرگوش نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کی کہ پہلے کیوں نہیں آ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن ٹوٹو گیدڑ نانا کو اس حالت میں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچن میں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً بازار سے گوشت لے کر آیا اور گیدڑ نانا کو کھلا دیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کافی وقت گزر گیا، دھوپ بھی بہت تیز تھی دھوپ۔ بھالو کے کلینک پر مریضوں کو کافی ہجوم تھا۔ مجبوراً وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد جب اس کی باری آئی تو اس نے ڈاکٹر صاحب کو گیدڑ کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر بھالو نے کہا وہ سب مریضوں کو دیکھ لیں پھر اس کے ساتھ چلیں گے۔ 4:30 بج رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد لومڑ خالو کی دکان بند ہونے والی تھی جہاں سے اس کو دعوت کا سامان خریدنا تھا۔ ٹوٹو مایوس ہو گیا۔ جب وہ ڈاکٹر بھالو کے ساتھ گیدڑ نانا کے گھر پہنچا تو ان کی حالت بڑی خراب تھی۔ انہیں کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا، چند دوائیں لکھ دی جو ظاہر ٹوٹو کو ہی لانی تھی۔ اس نے گیدڑ نانا کو دوا لا کر دی، ایک خوراک کھلا بھی دی۔ گیدڑ نانا کی زبان سے اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی تھی۔ بہت ساری دعائیں مل رہی تھی اس کو۔ ٹوٹو کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس نے ایک مجبور اور بیمار کی مدد کی، مگر اسے کل کی دعوت کے نہ ہونے کا بھی افسوس تھا کیونکہ وہ سامان نہ لا سکا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے قریب پہنچ کے اس نے دیکھا کہ بہت بڑا سارا بنڈل پڑا ہے جس کے اوپر خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ پاس والے گھر سے پڑوسی خرگوش نکلا اور خط دیتے ہوئے بولا، ٹوٹو تمہاری خالہ آئی تھی، وہ بہت جلدی میں تھی، خط اور سامان دے گئی ہیں۔ ٹوٹو نے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے ٹوٹو، آج میں کافی دن بعد تمہارے گھر آئی اور تمہارے لیے تمہاری پسند کی سبزیاں اور پھل لائی ہوں، مگر افسوس کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی آؤں گی، تمہاری خالہ۔ ٹوٹو خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی خالہ پہلے ہی بہت پسند تھی، مگر اب تو ان کی محبت اور بڑھ گئی کیونکہ انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا کہ واقعی کسی کی مدد کرنا رائے گا نہیں جاتا۔ اس کی نظروں میں گیدڑ نانا کا کمزور چہرہ گھومنے لگا جو اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتا تھا۔ بچوں، ہے نا مزیدار کہانی؟ السلام علیکم۔